بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے مت بناؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا نام رکھا ہے سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ تو نام رکھنا یہ فرقہ پرستی ہے، نام نہیں رکھنا چاہیے، اور بنا نام کے ہم قرآن و سنت کے اوپر ہیں الحمدللہ۔ اہل الحدیث انہوں نے دین کے اندر کوئی تفرق، کوئی فرقہ نہیں بنایا۔ اہل الحدیث اہل سنتی والجماع اس اصل پر قائم ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو چھوڑ کر گئے، صحابہ تابعین کو چھوڑ کر گئے، تابعین نے تبع تابعین کو وہ اصل بتائی، اور ائمہ حدیث نے اس کو پوری طرح امانت اور دیانت کے ساتھ ہم تک پہنچایا۔ ہم اس اصل پر قائم ہیں۔ تفرق انہوں نے اختیار کیا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقابلے میں اپنے پیشوا ائمہ کو بنا لیا۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں اپنے امام کے قول کو اتھارٹی دی، کسی نے اپنے رسم و رواج کو اتھارٹی دی۔ لوگ الگ الگ فرقوں میں بڑھتے گئے۔ الحمدللہ اہل الحدیث نے اس اصل سے اپنا تعلق نہیں چھوڑا۔ یاد رکھیے اہل الحدیث، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا ذاتی نام مسلمان ہے۔ سماکم المسلمین اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا ہے، یہ کس کے مقابلے میں فرمایا؟ یہ یہود کے مقابلے میں اور جو مشرکین مکہ تھے ان کے مقابلے میں فرمایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کرتے تھے اور ابراہیمی بننے کا دعویٰ کرتے تھے، اور یہودی جو تھے وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جنت ہمارے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ انکار کرتے تھے۔ چونکہ انبیاء کا دین اسلام تھا تو اس وقت کفر کے مقابلے میں اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اس وقت کفر تھا، شرک تھا، مشرکین مکہ تھے، ان کے مقابلے میں اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، ہمارا ذاتی نام مسلم ہے۔ لیکن جیسے جیسے آگے بدعات کا رواج ہوا اور صحابہ اکرام کے اندر مختلف بدعات پھیلی، خروج کی بدعت پھیلی، خوارج آئے، تقدیر کا انکار کرنے والے لوگ آئے، اور مختلف فتنے پیدا ہوئے، تو تب اہل الحق نے اپنے تمیز کو، اپنے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے اپنا نام ظاہر کیا۔ مقدمہ صحیح مسلم میں امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول ہے، لم یکونوا یسألون عن الاسناد، وہ لوگ اہل سنہ وہ سندوں کے متعلق سوال نہیں کرتے تھے، صحابہ کرام سوال نہیں کرتے تھے۔ فلما وقعت الفتنہ، جب فتنے واقع ہوئے، جب فتنے بدعات آئیں، تو پھر وہ پوچھتے تھے جو بھی حدیث بیان کرتا کہ سموا لنا رجالکم، اس کی سند بتاؤ۔ اگر وہ اہل سنت میں سے ہوتا تو لے لیا جاتا، اور اگر اہل بدعت سے ہوتا تو اس سے دین نہ لیا جاتا۔ اور یہ بھی قول ہے، ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے، فانظروا عمن تأخذون دینکم، تم دیکھو تم کس سے دین لے رہے۔ تو جب فتنے زیادہ ہوئے اس وقت اہل حق نے اپنا تمیز اور تشخص برقرار رکھا اور سنت اور جماعت کی طرف اپنی نسبت کی، اہل سنتی والجماعت۔ اور یہ ابن سیرین جو ہیں یہ تابعی ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور صحابہ اکرام کے جو شاگرد ہیں وہ بھی بڑے علم والے اور فہم والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زمانے کو بھی خیریت کے ساتھ موسوم کیا ہے کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، میرے صحابہ کا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اس نام کو استعمال کیا جب بدعات زیادہ ہوئیں، تو بدعت کے مقابلے میں اپنے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے ہمارا نام اہل السنہ والجماعہ ہے، سنت پر عمل کرنے والے۔ والجماعہ یعنی وہ لوگ جو صحابہ و تابعین کے اجماع پہ چلتے ہیں، جماعت کا تسلسل، اہل الحدیث صحابہ و تابعین کی جماعت کا ایک تسلسل۔ تو جب لوگوں نے بہت ساری بدعات کو ایجاد کیا، تقدیر کے مسئلے میں خروج کیا، لوگوں نے اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کے اندر تعویلات کی، ان کو بدلا اور اپنی عقل سے دین کو سمجھنے کی کوشش کی، اس وقت اہل سنت کو اپنا تشخص برقرار رکھنا پڑا اور اپنا نام اہل السنہ ظاہر کیا۔ اسی طرح جب لوگوں نے رائے کو بہت زیادہ استعمال کیا اور حدیث کے مقابلے میں رائے کو ترجیح دی گئی، کلام کو ترجیح دی گئی، فلسفے کو ترجیح دی گئی، تو جن لوگوں نے حدیث کو اپنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ اپنی ہی وابستگی ظاہر کی، اس کا دفاع کیا، اس کو عام کیا، تو وہ لوگ اہل الحدیث کہلائے۔ تو الحمدللہ جو رائے کے مقابلے میں لوگ حدیث پر عمل کرتے ہیں ان کو اہل الحدیث کہتے ہیں۔ اس معنی میں ہم اہل الحدیث بھی۔ اسی طرح جب فتنے بڑھے، لوگوں نے من چاہی تفسیریں قرآن و سنت کی شروع کر دی، اس وقت ایک اصل جو اصل میں اہل السنہ کی اصل تھی اور وہ پہلے سے موجود تھی، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، سنت کے اندر اس کا ذکر ہے، تو اس اصل کا ذکر جو ہے کیا گیا سلفی، تاکہ وہ لوگ جو کتاب و سنت کو اپنے فہم سے سمجھتے ہیں ان سے یہ لوگ ممتاز ہو جائیں۔ تو یہ ناموں کا جو تشخص ہے یہ انسان کی دعوت کے اندر تمیز پیدا کر دیتا ہے۔ جس انسان کی یہ دعوت ہے نا کہ میں قرآن و سنت کو مانتا ہوں، تو ہر باطل فرقے کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کو بھی مانتے اور سنت کو بھی مانتے، لیکن عمل کرنے سے پہلے ایک فہم ہوتا ہے، اس کی سمجھ ہوتی ہے کہ قرآن و سنت کو سمجھ
سمجھنا کیسے؟ تو یاد رکھیے قرآن و سنت کو اپنی عقل سے نہیں سمجھنا، قرآن و سنت کو اس طرح سمجھنا ہے جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا ہے، جس طرح صحابہ کرام نے تابعین کو بتایا ہے، ائمہ حدیث نے تابعین سے لیا ہے، تو اس طرح سمجھنا یہ اصل فہم ہے اور اس کو فہم سلف کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے سلفی جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی طرف ہوتی ہے، ائمہ حدیث کی طرف ہوتی ہے، اور جو لوگ ان کے منہج اور عقیدے پر ہوتے ہیں اصول تحقیق میں اور فہم میں، ان کو سلفی کہتے ہیں۔ تو سلفی، اہل الحدیث، اہل الاثر، یہ نام جو ہے یہ دین کے اندر فرقہ نہیں ہے، یہ تو اصل کو ظاہر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے ہم جب اہل الحدیث کہتے ہیں یا اہل الاثر کہتے ہیں یا سلفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی نسبت ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتے ہیں، ہم کسی امام کے ساتھ نہیں جوڑتے، کسی فرد کے ساتھ نہیں جوڑتے، بلکہ اس اجماعی فہم کے ساتھ امت کی وابستگی کو جوڑتے ہیں جس پر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو چھوڑ کر گئے، جو دین کی صحیح تشریح ہے، دین کی صحیح تعبیر ہے۔ تو اس لیے شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے بڑی خوبصورت نصیحت کی، کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کافی ہے، یہ بات یہ کافی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے ساتھ ایک تیسری اصل الدعامۃ الثالثہ اس کا اضافہ کریں، اور وہ خود قرآن و سنت نے اس کو بیان کی ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ اور قرآن کہتا ہے کہ جو مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپناتا ہے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، نولیہ ما تولی، ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیتے۔ تو سبیل المومنین سے کیا مراد ہے؟ سبیل المومنین سے مراد صحابہ و تابعین کا اجماعی فہم ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو چھوڑ کر گئے۔ تو اس لیے نام رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں، نام اصل کے ساتھ جو ہے وہ تشخص کو ظاہر کرے، نسبت وہی ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، صحابہ کی طرف ہو۔ تو سلفی، اہل الحدیث اور اہل الاثر یہ نام یہ فرقہ نہیں ہے، اور یہ الحمدللہ ہماری دعوت کا تمیز ہے کہ ہم حق اور باطل میں فرق کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو مسلم ہیں، تو کیا باقی لوگ مسلم نہیں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ 73 گروہ بنیں گے، ایک جو ہے وہ جنت میں جائے گا، وہ جو 72 ہوں گے وہ آگ میں جائیں گے، کیا وہ 72 مسلم نہیں ہوں گے؟ وہ مسلم ہوں گے۔ اس حدیث کا جو مصداق ہے وہ امت دعوت نہیں ہے، وہ کفار کے فرقے نہیں ہے، بلکہ وہ امت اجابت یعنی کلمہ پڑھنے والے لوگ ہوں۔ تو اگر صرف مسلم ہونا کافی ہے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل حق کا تمیز اور اہل حق کی شناخت کیوں کی؟ جب صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں، فرمایا ما انا علیہ وصحبہ، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ایک جماعت، اس کے تشخص کو ظاہر کرنا ضروری ہے تاکہ حق اور باطل میں فرق ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تو بتا کر گئے نا کہ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، کہ میری امت کا ایک گروہ حق پر غالب رہے گا۔ اور محمد بن سیرین، عبداللہ ابن مبارک، احمد بن سنان الواسطی اور محدثین کا اس بات پر تقریباً اتفاق ہے کہ وہ اہل الحدیث ہے۔ امام احمد کہتے ہیں اگر اس سے مراد اہل الحدیث نہیں تو میں نہیں جانتا پھر کون لوگ ہیں۔ اور اسی طرح امام بخاری اور دیگر محدثین انہوں نے یہی سمجھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پوری طرح دین کے اوپر، سنت کے اوپر پوری طرح قائم ہو جائیں، اور جو لوگ اہل الحدیث سے نفرت کرتے ہیں وہ بدعتی قرار پاتے ہیں۔ امام احمد بن سنان کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لیس فی الدنیا مبتدع، دنیا میں کوئی ایسا بدعتی نہیں الا وهو یبغض اہل الحدیث، کیونکہ وہ اہل الحدیث سے بغض رکھتا ہوگا۔ اہل الحدیث سے بغض رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ اہل الحدیث حدیث کا دفاع کرتے ہیں، اہل الحدیث شاعر کا دفاع کرتے ہیں، اہل الحدیث دین کی وہی تعبیر پیش کرتے ہیں جو خیر القرون کی تعبیر ہے، جو صحابہ و تابعین کی تعبیر ہے، وہ تعبیر پیش کرتے۔ وہ دین میں من چاہی تشریح، من چاہی تفسیر کسی کو نہیں کرنے دیتے۔ دین کا صحیح تصور جو صحابہ و تابعین سے سند کے ساتھ صحیح اصولوں پر جو آتا ہے اس کو پوری طرح وہ بیان کرتے ہیں، اس کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ ان کا فہم ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ جو ان کی نصرت ہے یہ قیامت تک کے لیے، ظاہرین علی الحق۔ اس لیے اہل الحدیث یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ اسی اصل پر قائم ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو چھوڑ کر گئے، اور وہ ہر چیز میں کتاب و سنت اور صحابہ تابعین کے اجماعی فہم کو لیتے ہیں اور نصوص کا اہتمام کرتے ہیں، رائے پر حدیث کو ترجیح دیتے ہیں، اور وہ اپنی عقل کو کتاب و سنت کی نصوص اور صحابہ و تابعین کے فہم کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں اپنی عقل پر، اور وہ کتاب و سنت پہ راضی ہوتے ہیں، دین کے اندر بدعات نہیں کرتے، اور وہ اپنے سے پہلے جو صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، ان کے علم، فہم، تقوی، ورع کو اپنے فہم سے زیادہ مقدم سمجھتے، اور ان کے منہج پر اور ان کے اجماعی فہم پر وہ راضی رہتے۔ یہ ان کا انداز ہے اور یہ ان کا منہج ہے۔ تو اس لیے اہل الحدیث، اہل الاثر یہ ایک ہی چیز کے کئی نام ہیں، تو اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں۔ یاد رکھیے دعوت کے اندر تمیز کا ہونا ضروری، جس انسان کی دعوت کے اندر تمیز نہیں ہے وہ الگ سے اپنا ایک فرقہ بنا لیتا ہے۔ تو اس لیے اہل الحدیث، اہل الاثر، سلفی یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں، اور الحمدللہ اہل
آل الحدیث رائے کے مقابلے میں حدیث کو لینے والے، اہل سنت والجماعہ جتنے بھی فرقے جو عقیدے کے چیپٹر میں گمراہ ہو گئے، خوارج، جہمیہ، معتزلہ، روافض، نواسب، ان کے مقابلے میں جو کتاب و سنت اور صحابہ کے فہم پر چلنے والے لوگ ہیں ان کو اہل سنت والجماعہ کہتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو صحیح منہج پر سیکھتے ہیں اور کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، وہ لوگ اہل الحدیث ہیں۔ اس لیے صرف مسلم کہنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 فرقے آگ میں جائیں گے، ایک جو ہے وہ جنت میں جائے گا، اور آپ نے اس کو نمایاں کیا ہے۔ صحیح، تو اس لیے یہ کہنا کہ میں مسلم ہوں، ہر گمراہ فرقہ وہ کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں، حدیث کو مانتا ہوں، لیکن سوال یہ کہ جو قرآن و سنت سے وہ سمجھ رہا ہے کیا واقعتاً وہ وہی فہم ہے، وہی سمجھ ہے جو صحابہ کا فہم ہے، جو تابعین کا فہم ہے؟ یہ بات بہت ہی غور و فکر رکھنے والی ہے۔ یاد رکھیے اس منہج پر صرف اہل الحدیث ہیں جو اپنے فہم پر صحابہ و تابعین کے فہم کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت اور صحابہ کرام کے منہج کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حدیث اور اہل الاثر کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے۔